مبارک ہو میرے والد بزرگوار شاہجہاں، تمہارا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بھی قرآن کا حافظ بن گیا ہے، اور جس سال قرآن کے حافظ بنے اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کر دیا اس سال رمضان شریف میں اللہ اکبر کبیرہ دہلی کی شاہی جامع مسجد میں قرآن کوئی اور نہیں سنائے گا، قرآن اورنگزیب سنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ وہ مبارک رات ہے، قسم خدا کی اس رات میں جاگنا ہمارا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت کا پوری زندگی درس دیا، پیغام دیا۔ امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک محفل میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے سروں پہ آج ایک تاج رکھا جائے گا، ایک پگڑی رکھی جائے گی، امامہ ان کے سر پہ رکھا جائے گا، آج ان کے سر پہ رکھا جائے گا، قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیں، یہ قرآن مقدس اتنی عظیم دولت ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں۔ ہم اسی ہندوستان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے گزرے ہیں، نام ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہندوستان کی ہسٹری تاریخ میں ان کی ذات کو بڑا مظلوم بنا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ اورنگزیب عالمگیر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، نہ امام حسین نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، نہ ابو بکر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، نہ عمر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، بلکہ آپ غور فرمائیں، قسم خدا کی میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، مصطفیٰ کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ پتہ چلا، ثابت ہوا، اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں آمنہ کے لال کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ ورنہ تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی، شمشیر برہنہ، کہاں جا رہے ہیں عمر، کہاں نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا نے دیکھا تھا وہی عمر جب اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچے، بہن قرآن سیکھ رہی تھی، بہنوئی سعید ابن زید قرآن سیکھ رہے تھے، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو اتنا مارا، کانوں کے پردے پھٹ گئے، خون نکلنے لگا۔ بہن نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اے عمر ابن خطاب، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، اگر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اے عمر، کان کھول کر کے سن لے، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں چھین سکتا، تم میرا اللہ اکبر کبیرہ ایمان نہیں چھین سکتا۔ کہا بہن اتنی جرأت و بہادری کہاں سے آئی ہے؟ تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا، عمر کان کھول کر کے سن لو، جو محمد رسول اللہ کے نام پہ بک جاتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے، کائنات اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دس لگے اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا
منظری زندہ باد زندہ باد. بہت وہی عمر ابن خطاب فاروق اعظم اپنی بہن سے بولے لاؤ ہمیں بھی قرآن دکھاؤ. جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں دیکھی تو دل کے اندر قرآن کی محبت جگہ پا گئی. بہن سے بولے بہن ہمیں بھی لے کر کے چلو محمد ابن عبداللہ کے پاس. نبی کے قدموں میں جا کے بولے آقا میں تو سر لینے آیا تھا, لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے آ گیا ہوں. ہاتھ بڑھا کے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو. نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے, خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر نے غصے میں چور جسم چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. میں کہنا چاہتا ہوں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اورنگزیب بادشاہ عالمگیر کی آزاد کو مظلوم بنا دیا گیا ہے. وہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہندوستان کا بادشاہ تھا. وہ نبی پاک کا سچا عاشق تھا. وہ قرآن کا حافظ تھا. مغل بادشاہوں میں پہلے ایسے بادشاہ ہیں جو قرآن کے حافظ تھے. جانتے قرآن کے حافظ کیسے بنے؟ اورنگزیب عالمگیر اکھنڈ بھارت کے راجا ہیں. صرف آپ ہی حافظ نہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے پہلے حافظہ کیا. آپ کا بیٹا پہلے حافظ قرآن بنا. اورنگزیب کے والد کا نام ہے شاہ جہاں, جنہوں نے اللہ اکبر دہلی کی جامع مسجد تعمیر کرائی. عزیزان ملت اسلامیہ, جب اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے حافظ قرآن ہو گئے, ان کی دستار ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ایک بادشاہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے. آج بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کی دستار بندی ہو رہی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ان کے بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے. کوئی رکشہ چلانے والا ہے, کوئی آٹو ڈرائیور ہے, کوئی مزدوری کرنے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, امیروں کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, امیروں کے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں, امیروں کے بچے لندن اور پیرس جاتے ہیں, غریبوں کے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن کان کھول کر کے سن لو, اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنے والوں, انگلینڈ بھیجنے والوں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھیجنے والوں اور مدرسے کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں, مدرسے میں پڑھنے والوں کو چندہ خور کہنے والوں, کان کھول کر کے سنو. جب تمہاری سانسوں کی مالا ٹوٹے گی, جب تمہیں سپرد خاک کیا جائے گا, تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگری ہوگی جو امریکہ سے لے کر کے آیا ہے, اللہ اکبر, جو لندن اور پیرس سے لے کر کے آیا ہے, جو بدیش سے لے کر کے آپ کا بیٹا ڈگری لے کر کے آیا ہے. جانتے ہیں آپ کے بیٹے کی ڈگری آپ کے کام نہیں آئے گی, لیکن یہی بچہ جو اللہ اکبر کبیرہ مدرسے کی ٹوٹی پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے شب و روز قرآن مقدس کو یاد کرتا تھا, اس نے 30 سپارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے رکھے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا ہے, یہی بیٹا اللہ اکبر کبیرہ آپ کے انتقال کے بعد, آپ کی قبر تیار ہونے کے بعد, آپ کی قبر کے سرحانے قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا. اس میں ایک پارا نہیں پڑا, 2 پارے نہیں پڑے, بلکہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ. تمہارے بیٹے نے تمہاری قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے. رب کے بحر بیقرہ میں جوش پیدا ہوا. رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو اس کا بیٹا اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کے بیٹے کے لبوں پہ قرآن سجنے کی برکت سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے, اس کے باپ کی درجوں کو بلند فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تشریح دستار بندی علماء اہل سنت خواجات ہندوستان کا سنی مسلمان حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری زندہ باد زندہ باد. شیطان ورگلا رہا ہے, کبھی بچوں کے کان پکڑ رہا ہے, بولے یہ ارے ان بچوں کو اشاری کر رہے ہیں, ان بچوں کو جو اٹھا دیں تو زیادہ بہتر ہے. مولانا ناظم کی بات سننے کے بعد کوئی دل میں یہ عقیدہ نہ بنا لے میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا.
عالم دین بناؤں گا، اس لیے شیطان کو تم سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ بولے یار یہ ہنسانے کی باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو مطلب ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر کسی کے دل پہ یہ باتیں لگ گئی تو ہو سکتا ہے کل کو کسی کے بیٹے کی دستار ہو سکتا ہے کل کو کسی کا بیٹا بھی نائب رسول ہو سکتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ مسلمان ہے قسم خدا کی، یہ جب اپنے نبی کی بات سنتا ہے، یہ جب اپنے نبی کا نام سنتا ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ ہو جاتا ہے، حضور کے عشق میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ جلال دیں گے۔ یہ مسلمان ہی تو ہے، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اللہ اکبر ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے میرے امام یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سباب و چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، یہ دن ہو بھلے لیبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ بابا زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ بھی ہیں، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ ہیں، جانتے ہیں پہلے پاکستان بھی اسی کا انگ تھا، بنگلہ دیش بھی اسی کا حصہ تھا، یہ اسی سے نکل کر کے اللہ اکبر کبیرہ ملک بن گئے ہیں، ہندوستان سے ہی پھٹ کر کے نکلے ہیں، یہ ہندوستان ہی کی شاخیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، اکھنڈ بھارت کے راجہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا، باپ نے بیٹے سے کہا جاؤ دادا سے کہو مبارک ہوں میں تمہارا پوتا بن کے حافظ قرآن بن گیا، جیسے ہی شاہ جہاں کے پوتے آپ کی بارگاہ میں آئے، دادا کو پوتے نے سلام کیا، پوتے نے کہا مبارک ہو، دادا جی 30 سپاروں کا حافظ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شاہ جہاں نے کہا تھا اے میرے پوتے ایک بات میرے بیٹے اورنگزیب عالمگیر سے جا کر کے کہہ دے کہ اگر وہ میرا بیٹا حافظ بنتا تو قیامت کے دن میرے سر پر بھی اللہ تاج پہنا دے گا۔ تو ہے اورنگزیب کا بیٹا، اللہ اکبر تو نے قرآن کو حفظ کیا ہے، تیرے والد اورنگزیب عالمگیر کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ کاش میرا بیٹا اورنگزیب حافظ بنتا تو شاہ جہاں کے سر پہ قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا۔ اتنا سننا تھا اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے اپنے والد ماجد سے آ کر کے کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید کیا تھا، میں کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کی اورنگزیب عالمگیر جیسے وفادار بیٹے بہت کم ملتے ہیں جو اپنے باپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ باپ نے کہا تھا میرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر حافظ ہوتا تو میرے بھی سر پہ قیامت کے دن تاج رکھا جاتا۔ اتنا سننا تھا اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہ بھی ہیں، یہاں کی حکومت بھی چلا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی چلا رہے ہیں، لیکن جو ٹائم ملتا تھا وہ ٹائم نکال کر کے اوقات نکال کر کے آپ قرآن بھی یاد کرتے تھے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، 5 مہینے گزرے، 6 مہینہ گزرے، جیسے ہی 6 مہینے پورے ہوئے قرآن پورا یاد کر لیا، قرآن کے حافظ بن کے اپنے والد ماجد شاہ جہاں کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر کے کہا مبارک ہو میرے والد بزرگوار شاہ جہاں، تمہارا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بھی قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ اور جس ساتھ قرآن کے حافظ بنے اورنگزیب
عالمگیر نے اعلان کر دیا اس سال رمضان شریف میں اللہ اکبر کبیرہ دہلی کی شاہی جامع مسجد میں قرآن کوئی اور نہیں سنائے گا، قرآن اورنگزیب سنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا بچے بول کر دکھا دو، خالی خالی بچے بول رہے، نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشم دستار بندی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری زندہ باد، زندہ باد۔ کیا قسمت ہے میرے ملک تیری، کیا شان ہے ہندوستان تیری، تبھی تو ہم نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اے ملک ہندوستان، تیرے اوپر راج کرنے والے بھی قرآن کے حافظ، اور ایسے تیرے بادشاہ، تیرے ایسے راجہ میرے ملک میرے بھارت، تیری مٹی کو سلام، جو تیرے رکھوالے اور تیرے چلانے والے تھے، وہ قرآن میں صرف تراویح، رمضان میں صرف تراویح پڑھتے نہیں تھے بلکہ پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور تو فرمائے میرے بھائی، یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی، اور ہم اپنی بھی زندگی دیکھ لیں۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، کیا منہ دکھاؤ گے اگر بادل برس گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور اپنے بچوں کو مار مار کے نماز پڑھواؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اب بتاؤ، جو ابا خود نہ پڑھتا ہوں بیٹے کو کیا نماز پڑھوائے گا؟ جو اماں خود نماز سے غافل ہو وہ اپنی بیٹی کو کیا نماز سکھائیں گے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، پہلے ذمہ داروں کو چاہیے وہ دیندار بنے، انہیں دیکھ کر کے خود بخود چھوٹے تو دیندار بن جائیں گے۔ دادا کو چاہیے وہ دیندار بنے، پوتا دادا کو دیکھ کر کے دیندار بنے گا۔ باپ کو چاہیے وہ نمازی بنے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے نمازی بن جائے گا۔ ماں کو چاہیے کہ وہ دیندار بنے، بیٹی ماں کو دیکھ کر کے دیندار بن جائے گی۔ ماں اگر پردہ کرے گی تو بیٹی بھی پردہ کرے گی، ماں اگر بے پردہ گھومے گی تو بیٹی بھی بے پردہ گھومے گی، باپ اگر چوری کرے گا تو بیٹا سوا چور بن جائے گا۔ حضرات گرامی توجہ دیجئے، آج ہم بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں۔ بادل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہمارے درمیان بھی سیاست کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہم میں ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے؟ ارے سب کچھ ہے ہماری جماعت میں، پرمکھ بھی ہماری جماعت میں ملیں گے، پردھان سے لے کر کے چیئرمین تک ملیں گے، ایم ایل اے سے لے کر کے ایم پی تک ملیں گے، سب ہیں، لیکن بتاؤ گھروں میں دین کہاں ہے؟ وہ بھی اورنگزیب عالمگیر ہیں، بھارت کے راجہ ہیں، قسم خدا کی، لیکن پھر بھی خود بھی حافظ بنے، بیٹے کو بھی حافظ بنایا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا۔ آپ ذرا غور تو فرمائے، یہی لوگوں نے تو اسلام کو فروغ دیا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے تو اسلام مضبوط ہے۔ شان ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، مدینے کی سرزمین ہے، دیکھو ایسے ہوتے تھے ہمارے حکمران، دیکھو کیسے ہوتے تھے نیک ہوتے تھے ہمارے حکمران۔